بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر تختی نمبر 4 یعنی کہ چیپٹر نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے؟ 3 حروف مدہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ ٹھیک، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، یعنی کہ ان کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کون کون سے؟ الف، یا اور واو۔ ٹھیک ہے، دیکھو حروف مدہ پہلے سے سمجھو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ٹھیک ہے، اور ان تینوں کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کب کھینچ کر پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، یا کو کب کھینچیں گے، الف کو کب کھینچیں گے اور واو کو کب کھینچیں گے؟ تو دیکھو، الف کو ہم تب کھینچیں گے جب الف سے پہلے زبر ہوگا۔ کسی بھی حرف پر زبر ہوگا الف سے پہلے تو ہم الف کو کھینچیں گے۔ سمجھ آیا؟ جیسے یہاں پر ہے الف اور اس سے پہلے ہے زبر، تو گویا ہم اس کو الف کو کھینچیں گے۔ اسی طرح یہاں پر ہے با زبر با، اور یہاں پر ہے الف۔ الف سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو گویا ہم اس کو بھی کھینچیں گے۔ کھینچیں گے کیسے؟ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، ٹھیک، تا الف زبر تا۔ پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے، پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، ان کو کھینچنا ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، جو خالی زبر آئے گا، خالی زیر آئے گی، خالی پیش آئے گی تو ان کو کھینچنا ہے۔ لیکن جہاں پر الف کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے والے حرف پر یاد رکھنا، اگر الف ہے اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہے تو آپ سمجھو الف کو کھینچنا ہے۔ کوئی بھی حرف ہو، الف ہو، الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس پر زبر ہو تو الف کو کھینچنا ہے۔ یہ الف کا کنسپٹ ہے۔ ابھی یا اور واو کا بھی میں سمجھاؤں گا، یہ ہے صرف الف کا۔ ٹھیک ہے، سا الف زبر سا، کھینچنا ہے۔ ٹھیک، جیم الف زبر جا۔ ٹھیک، تھوڑا میں یہ آپ کو آ جائے گا، یہاں پر میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر ہے الف اور اس سے پہلے ہے زا، اور زا کے اوپر ہے زبر، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم کھینچیں گے۔ اسی کو ہم بولیں گے الف مدہ، الف مدہ، اسی کو بولیں گے الف مدہ۔ کیا بولیں گے؟ الف مدہ۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ زا الف زبر زا، پھر دال زبر دا، اور دال کا آپ کو پتہ ہے، زبر کا آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ زبر کو کھینچنا ویچنا نہیں ہے، زبر کو جلدی جلدی ادا کرنا ہے۔ تو کیا بنا یہ؟ زادہ۔ زا کو ہم نے کیا کیا؟ زا کو ہم نے کھینچا۔ کیوں کھینچا؟ کیونکہ الف سے پہلے جو ہے زبر ہے، اور اسی کو تو الف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دال زبر دا، اور اس کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھینچنا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور زبر کو جلدی پڑھیں۔ خالی کسی حرف کے اوپر زبر آ گیا تو زبر کو جلدی پڑھیں، لیکن کسی الف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ گیا تو اس وقت الف مدہ ہو جائے گا۔ تو یہ پورا کیا بنا؟ زادہ۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیں۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھو یہاں پر ہے الف، ٹھیک، اور یہاں پر ہے خا، لیکن اوپر ہے زبر۔ پیچھے کوئی بھی حرف ہو، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کیا ہے۔ تو جب بھی آپ الف سے پہلے کسی حرف پر کیا دیکھیں گے؟ زبر دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ زبر۔ تب آپ اس کو کھینچیں گے، تب یہ الف مدہ بن جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں الف مدہ۔ جیسے اوپر انہوں نے ابھی کہا تھا، یہ الف مدہ، یا مدہ، وا مدہ، انہوں نے کہا ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، لیکن کب پڑھیں وہ میں آپ کو سمجھا دیا۔ انہوں نے بھی لکھا ہے الف جس سے پہلے زبر ہو، یعنی الف کو تب کھینچیں گے جب الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی پڑھیں۔ کیسے؟ الف زبر، یہ ہے الف اور اس سے پہلے ہے زبر، تو اس کو ہم پڑھیں گے کھینچ کر۔ کیسے؟ خا خا خا، آگے کیا ہے؟
فا زبر فا، اور اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تو یہ بنے گا کیا؟ خوف، خوف۔ دیکھو تقریباً آپ یہاں سے یہاں تک اس کو کھینچو گے، خوف، ٹھیک، یہ بنا آپ کا خا اور یہ بنا فا۔ اس کو کھینچا نہیں آپ نے کیونکہ اس پہ زبر ہے، اور اس کو کھینچا کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کا الف سے پہلے زبر ہے، اور اسی کو تو الف مدہ کہتے ہیں۔ آیا سمجھ؟ جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے، ذہن میں رکھیں، الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے اس کو ہم بولیں گے الف مدہ، الف مدہ۔ اور الف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ شروعات میں آپ اس کو زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن جب آپ سیکھ جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو کم مقدار میں بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بنا یہ؟ تاب، تاب، یہ کیا ہے؟ جاہد، یہ کیا ہے؟ حاسب، یہ کیا ہے؟ جناح، یہ کیا ہے؟ شارب، یہ کیا ہے؟ فراغ۔ دیکھو را کو میں نے کھینچا کیونکہ الف سے پہلے زبر تھا، یہاں پہ الف سے پہلے والے حرف پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت پیچھے نہیں جانا ہے، یہ والے پہ نہیں جانا ہے، صرف الف سے پہلے والے حرف پہ آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں پر کیا تھا؟ زبر، تو ہم نے الف کو کھینچا، کیا پڑھا ہم نے؟ فا زبر فا، را علی زبر را، کیا بنا؟ فرا، غین زبر غا، تو کیا بنا؟ فراغ، فراغ، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد ہے خادع، یہ ہے خا کھینچا اور دع، ٹھیک، قاتل، ٹھیک، اور اسی طرح صابر، ٹھیک، اور اسی طرح تعال، یہاں پر ہم نے تا کو نہیں کھینچا، عین علی زبر آ کو کھینچا اور لام زبر لا اس کو نہیں کھینچا، تو یہ بنا تعال۔ قاعدہ کیا ہوگا یہاں پر؟ قاعدہ کیا ہوگا؟ قاعدہ ہوگا یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اسی لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یہ ہے اس کا قاعدہ، ٹھیک؟ یہ آپ کو قاعدے یاد رکھنے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اسی لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الف اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے اسی لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک؟ یہ ہے الف، اور الف سے پہلے ہے زبر، یہ کیا ہوگا؟ الف مدہ، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الف اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو اسی لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، زبر کو تھوڑا، یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ، اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس طرح جہاں پر بھی آپ کو اس طرح آئے گا تو آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے کہا، جیسے یہاں پر الف اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے الف کا آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے یا پر، کہ یا مدہ کو ہم کب کھینچیں گے، یا مدہ کب کھینچیں گے؟ الف کا ہم نے سیکھا، الف کو کب کھینچیں گے؟ تو یا کو ہم کھینچیں گے تب جب یا سے پہلے زیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یا سے پہلے زیر ہوگی۔ اوپر ہم نے پڑھا الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف کو کھینچیں گے، اب ہمیں پڑھنا ہے کہ یا سے پہلے کیا ہو؟ زیر، تو یا کو کھینچیں گے۔ کیسے؟ دیکھو پہلے یہ یاد رکھو، یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر جزم، اس کو بولتے ہیں جزم۔ کیا بولتے ہیں؟ جزم۔ اور جس حرف پر بھی یہ ہوگی نا اس کو بولتے ہیں ہم ساکن۔ کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ جس حرف پر بھی یہ ہوگی اس کو ہم بولیں گے ساکن۔ تو اب دیکھو جس حرف پر یہ ہے تو یہ ہے یا کے اوپر، اب ہم بولیں گے یا ساکن۔ کیا بولیں گے؟ یا ساکن۔ یہ چیزیں آپ لکھ کر رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہو، ان کو لکھ کر رکھو۔ کیا ہے؟ دیکھو یہ ہے جزم، ٹھیک، اور یہ ہے یا کے اوپر، تو جس حرف پر یہ ہوگی اس حرف کو ہم بولیں گے یا، جیسے یا کے اوپر ہے تو یا ساکن بولیں گے، واو کے اوپر ہوگا تو واو ساکن بولیں گے، حمزہ کے اوپر ہوگا تو حمزہ ساکنہ بولیں گے، نون کے اوپر ہوگا تو نون ساکنہ بولیں گے، میم کے اوپر ہوگا تو میم ساکنہ بولیں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جس حرف پر بھی یہ ہوگا اس کو ہم ساکن بولیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کیا؟ جزم، اور جس حرف پر یہ ہوگی اس کو ہم ساکن کر کے پکاریں گے، ٹھیک، نام دیں گے۔
اب دیکھو یہاں پر یہ میں نے آپ کو کیوں سمجھایا، کیونکہ یہاں پر ہے یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر، تو اس کو ہم کھینچیں گے، کیا کریں گے کھینچیں گے۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر، اوپر کیا تھا الف سے پہلے تھا زبر، تو زبر کو کھینچا، اب ہے یا ساکن سے پہلے زیر، تو کس کو کھینچیں گے یا ساکن کو، تو اس کو ہم یا مدہ بولیں گے، کیا بولیں گے یا مدہ۔ کیسے؟ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح پورا یہاں تک آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، ایسے ہی کر کے۔ تو مین ہے یہاں پر اس کی ہم مشق کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کی سیم ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ویسا ہے یہاں پر بھی ہے، یعنی پیچھے بھی ہم نے جو پڑھا تھا اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھ رہے تھے، اور یہ جو ہے اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیسے؟ دیکھو پہلے اپنے اوپر یاد رکھا یہ ہے یا ساکن اور اس سے پہلے ہے زیر، تو اس کو بولیں گے یا ساکن۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے ہے زیر، تو کیا بولیں گے یا مدہ، یا مدہ، کیا بولیں گے یا مدہ۔ یہاں پر ہے یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے زیر، تو کیا بولیں گے یا مدہ۔ یا ساکنہ سے پہلے کیا ہے زیر، تو یا مدہ۔ یہاں پر یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے زیر، تو کیا بولیں گے یا مدہ۔ اور یا مدہ کو کیا کرنا چاہیے، خود بھی بولیں یا مدہ کو کیا کرنا چاہیے، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے تھے ایسے اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، کیا بنا دی نی۔ اسی طرح فا یا زیر فی، حاضر ہی، اس کو کیوں نہیں کھینچا کیونکہ اس کے نیچے زیر تھی، اور زیر جب بھی آ جائے زیر کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی جلدی ادا کرنا ہے۔ اس کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے تو زیر ہے، تو یہ کیا ہوا فی ہی، ٹھیک ہے۔ فی کو کھینچا اور ہا کو نہیں کھینچا، حاضر ہی کو نہیں کھینچا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمزہ زبر آ، اس کو بھی نہیں کھینچا کیونکہ زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، آری اور آزر ری، اس کو بھی نہیں کھینچا، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھنا ہے، تو کیا بنا اری۔ نون یا زیر نی، اس کو کھینچا، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے نون کے نیچے کیا ہے زیر، تو کیا بنے گا نون ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا بنے گا یا مدہ، اور یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تو یہ پورا کیا بنا اری نی، اس کو بھی نہیں کھینچا، اس کو بھی نہیں کھینچا، اس کو کھینچا، یہی ہے ارینی۔ تو یہ ہے یا مدہ کا کنسپٹ۔ اب میں پورا ایک بار اس کو یہاں تک پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے اس کو، ٹھیک ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ کتابی اجیب یواری، اچھا اس کو میں نے کیوں کھینچا؟ ارے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، تو زبر کو الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ کو کیا کرنا چاہیے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے نا۔ اور اس کو میں نے کیوں کھینچا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور زیر کو بھی اسی طرح یا مدہ ہوگی تو یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ، ٹھیک ہے، ایسے کر کے یہ سب کے سب آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے واو پر۔ الف کا کنسپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ لکھ لو اس چیز کو، لکھ لو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے یا ساکن، کہ جزم والی یا کو یا ساکن بولیں گے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، تو یا مدہ کو کیا کرنے چاہیے تھا؟ یا مدہ کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک بات یہاں پر میں نے آپ کو قاعدہ نہیں بتایا جو الف مدہ میں نے بتایا تھا، کیا قاعدہ؟ کہ جیسے کیا ہے دال یا زیر دی، تو یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر، تو اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے ہم نے ابھی الف کا قاعدہ پڑھا تھا، ٹھیک۔ تو جیسے الف کا یہاں پر بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھو الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کیا ہے؟
یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے اس کا قاعدہ. جیسے یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر، تو یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یہ جب قاعدے آپ یاد رکھو گے تو قرآن میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور کچھ نہیں. اس کے بعد ہے حروف مدہ میں پیش. الف ہو گیا، واو یا ہو گیا، اب ہے واو. واو مدہ کب ہوگا؟ پہلے مجھے بتاؤ یہ واو کون سا ہے؟ یہ ہے واو ساکن، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. جیسا میں نے ابھی کہا تھا، جب جزم آ جائے کسی حرف پر تو اس کو ساکن بولیں گے. تو یہ واو کون سا ہے؟ واو ساکن. کیا ہے؟ واو ساکن. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو یہ ہوگا واو مدہ. الف سے پہلے زبر تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو میں آپ کو لائیو بھی، جب زوم کلاس پہ ہم لائیو کلاس دیں گے تو ان سب چیزوں کی میں آپ کو وہاں پر بھی مشق کرواؤں گا. یہ کورس صرف آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ جب بھی کبھی اس کو یاد کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو یاد کر پائیں گے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ او، بو، تو کھینچ کر، سو، جو، حو، خو، دو. ٹھیک، ایسے کر کے یہاں تک پورا آپ کو پڑھنا ہے. اصلی جو ہے وہ ہے نیچے مشق. ٹھیک. اب مشق ہم پڑھیں گے کیسے؟ دیکھو، مشق میں یہ ہے کہ یہ ہے واو ساکن جیسے میں نے کہا تھا، اور یہ ہے اس سے پہلے پیش. تو کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نو، آگے کیا ہے؟ ہا پیش ہو. کھینچنا نہیں ہے کیونکہ ہا پیش ہو پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے نا. تو کیا ہوگا؟ نوح. نون کو کھینچا کیونکہ یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کو کھینچنا چاہیے. طا پیش تو، یہ کیا ہے؟ واو ساکن. واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش، اسی لیے کیا ہوگا؟ واو مدہ. اسی لیے اس کو کیا کریں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. آگے کیا ہے؟ را پیش رو، اس کو نہیں کھینچیں گے تو ہو گیا تو رو. بہت آسان، یہ بہت سمپل ہے اور بہت آسان ہے. الف مدہ اور یا مدہ کی طرح یہ بھی ہے. تو کیا ہوا؟ نوح، طور، تو، بو. ٹھیک ہے، تو، بو، نور. ٹھیک. قالو، یوحی. ہی کیوں کھینچا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو جلدی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یقوم. ٹھیک. تکون. ٹھیک. مسلمون. اصلی قاعدہ یہاں پر ہے آپ کا اس پورے جملے میں یہ کہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش، اسی لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے تو ہوگا مسلمون. قارون. دیکھو ان کو میں نے کھینچا، کیوں کھینچا آپ کو پتہ ہے. ان کو میں نے کھینچا، کیوں کھینچا آپ کو پتہ ہے. اس کو میں نے نہیں کھینچا، کیوں نہیں کھینچا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں پتہ ہے تو اوپر جا کے دیکھ لو. داخرون. ٹھیک. سبقون. اس کو میں نے کھینچا، کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا. نون علی زبر نا. اس کو میں نے کھینچا، کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. تو یہ تو سمپل سی بات ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یہی تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے. باسطون، راجعون. تو یہ ہے سارا آپ کا آج کا سبق. کیا تھا آج کا آپ کا سبق کیا تھا؟ وہ تھا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور ان کو میں نے آپ کو پورا کنسپٹ آپ کا کلیئر کر دیا کہ ان کو ہمیں کیسے کھینچنا ہے. کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف کو کھینچیں گے، یا ساکن ہوگا یا تو اس سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، اس کو کھینچیں گے. واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، تو کیا کریں گے؟ ہم واو کو کھینچیں گے. تو یہ تھا آپ کا آج کا جو چیپٹر وہ یہی تھا. اور اس چیپٹر کے بارے میں بھی میں آپ کو لائیو کلاس میں، زوم کلاس میں سمجھاؤں گا. اگلا جو ہمارا چیپٹر آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. تو اگلے چیپٹر میں ہم اسی کو پڑھیں گے.